میں اس بدبو کو اور برداشت نہیں کر سکتا. میں اپنے والد صاحب سے بات کر رہا ہوں, اس جگہ کو خرید لیں, چاہے ایسی خالی پڑی رہے. تم اسے نہیں سنبھال سکتے, میں ہی ہوں جو یہاں دن کے 10 گھنٹے کام. واہ, کیا بھیڑیں ہمیشہ ایسے ہی محبت دکھاتی ہیں؟ ہاں, عید کے دنوں کے علاوہ. کیا میں مذاق نہیں کر سکتا؟ بیچارہ حارث اس سال مشکل سے آدھی بھیڑیں ہی بیچ پایا. خیر, اب پوری بھیڑ کون خرید سکتا ہے؟ ہم 3 خاندانوں نے مل کر عید پر قربانی کی ہے. میں کبھی بھی سمجھ نہیں پایا ہم بھیڑوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم ایمان کی عظیم مثال ہیں. ان کی قربانی حق تعالیٰ کو اپنی فرما برداری ثابت کرنے کا بہترین طریقہ تھا. اس سے ہمیں غریبوں کی مدد کا سبق ملتا ہے. میں محمود اور علی سے اتفاق کرتا ہوں, یہ قصہ تھوڑا عجیب سا ہے, لیکن حضرت ابراہیم کا ایمان واقعی ہمارے لیے حیران کن مثال ہے. تم لوگوں کو قصہ تو معلوم ہے, اس کہانی کے متعلق تمہاری اور کیا رائے ہے؟ میں ہر سال عید مناتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کے مطلب کے بارے میں نہیں سوچا. حضرت ابراہیم وہی ہے نا جنہوں نے کشتی بنائی تھی؟ چھوٹے دماغ کی زبان ہمیشہ لمبی ہوتی ہے. موسیٰ پانی کو جتنا بھی ہلاؤ گے وہ پانی رہے گا. تم نے آدھی بات سچ کہی ہے. وہ ایک نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا, اور یہ وہ مشکل ترین بات تھی جو اللہ کسی انسان سے کہہ سکتا تھا. لیکن ایمان سے حضرت ابراہیم نے قربانی دینا قبول کیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے قربان کرنے کو ہاتھ بڑھایا تو ایک فرشتہ نے آواز دے کر انہیں روک دیا. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا کہ اللہ نے قربانی کا ایک متبادل مہیا کر دیا ہے, اور وہ متبادل ایک مینڈا تھا. دوستو, کیا ہی اچھا ہوگا ہم ایک ہفتے کا روزہ رکھا کریں اور پورا مہینہ عید کریں. استغفر اللہ, ایسی باتوں کے لیے اللہ سے معافی مانگو. بالکل علی, میرے نزدیک یہ عید معافی کے بارے میں ہی ہے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں سنی. اوہ اچھا, میں سمجھتا تھا کہ صرف میں ہی کنفیوز ہوں. حضرت آدم اور بی بی ہوا کی کہانی یاد ہے نا؟ حضرت آدم اور بی بی ہوا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ محمود, پچھلے ہفتے جب تم بس میں اس لڑکی کے ساتھ مصروف تھے تو عبداللہ نے یہ کہانی بتائی تھی. میں تو پوچھنا ہی بھول گیا, تم لوگوں کا کیا ہوا؟ نہیں, تم مذاق کر رہے ہو. مجھے یقین نہیں, تم نے اس سے بات کی ہوتی تو تم ہوا میں اڑ رہے ہوتے. چھوٹے دماغ کی زبان ہمیشہ لمبی ہوتی ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرے بہترین دوست بھی مجھے نہیں جانتے. دوستو, محبت خمیر کی طرح ہوتی ہے, یہ تاریکی میں بہتر بڑھتی ہے. کیا واقعی اس نے تمہیں فیس بک پر تلاش کیا؟ اگر تم واقعی جانتے کہ لڑکیاں کیا پسند کرتی ہیں تو تمہیں معلوم ہوتا کہ لڑکیاں محمود کو کیوں پسند کرتی ہیں. چلو فرض کرو کہ اگر یہ سب چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو جلد ہی مہر کے لیے تمہیں مجھے ادھار دینا ہوگا. استغفر اللہ. دوستو, میں حضرت آدم اور بی بی ہوا کے بارے میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے مجھے اپنی شادی, اپنے مستقبل کی بیوی اور ہمارے اکٹھے رہنے کی خوشی کا خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو وہ سب کچھ دیا جس کے محمود خواب دیکھ سکتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کامل رشتہ, اللہ کے ساتھ کامل رشتہ, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خواہش کہ وہ جنت میں رہیں بلا خوف اور عزت و جلال سے تاج پوش. لکھا ہے وہ ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. ہاں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شادی شدہ جوڑے گھر میں کپڑے کیوں پہنتے ہیں. محمود, میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب تمہاری شادی ہو اور تم خوابوں سے حقیقت میں آؤ. دوستو, اس کی بات میں وزن تو ہے کہ ہمارے دلوں کی خواہش ہے کہ ہماری تمام امیدیں بھر آئیں تاکہ ہر چیز شاندار اور پورے اطمینان ہو. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں یہ سب حضرت آدم اور بی بی ہوا کو عطا کیا تھا, لیکن اگر انہیں اتنی ہی خوشی حاصل تھی تو انہوں نے پھل کیوں کھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. وہ کمزور پڑے اور امتحان میں ناکام ہو گئے. میں الجھن کا شکار ہوں. اللہ انہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے یا امتحان میں؟ اگر میں کہوں کہ اللہ حضرت آدم اور بی بی ہوا کو خود پر بھروسہ کرنے کی کامل شادمانی بخشنا چاہتا تھا. درخت کے بغیر وہ کسی طرح اپنے پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کو عزت اور جلال دیتے ہوئے خوش رہ سکتے تھے, تو اس کا ہم سے کیا تعلق؟ انہوں نے اپنی غلطی سے سب کچھ تباہ کر دیا. کیا ہمیں بھی اسی سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ کون سا سوال؟ یہ سوال کہ کیا حضرت آدم اور بی بی ہوا نے جو کچھ کھو دیا اسے واپس حاصل کرنے کی کوئی امید ہے؟ اسی حیثیت اور اللہ کے ساتھ کامل محبت کی مکمل واپسی, کیا کوئی امید ہے؟ خیر, یہ جاننے کے لیے ہم واپس حضرت ابراہیم کی طرف لوٹتے ہیں. ہاں, تمہارا کہنا ہے اللہ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا کہ وہ ایک درخت کے لیے ان پر بھروسہ کر سکتا ہے یا نہیں, اور ایسا ہی اس نے حضرت ابراہیم سے کیا. بھائی, جو کچھ تم نے کہا مجھے پسند آیا. حضرت آدم اور بی بی ہوا ناکام ہو گئے لیکن حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم نے اللہ پر بھروسہ کیا. آدم اور ہوا نے سب کچھ کھو دیا, لیکن حضرت ابراہیم کو کیا ملا؟ انہیں اللہ ملا. اس کا کیا مطلب؟ لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ایمان کو راست بازی گنا. حضرت ابراہیم نے اللہ کے ساتھ وہ رشتہ اور راست بازی واپس حاصل کی جو حضرت آدم اور بی بی ہوا نے کھو دیا تھا. تو انہیں معافی مل گئی؟ ہاں بالکل. تو پھر کہانی یہاں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کے بعد ہم ہمیشہ ہنسی خوشی کیوں نہ رہیں؟ ایک بھیڑ کو کیوں مرنا پڑتا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی بس قربانی کیوں مہیا کی؟ جب تم پچھلے ہفتے شکار میں مصروف تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ معافی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور معاف کرنے والے کو قیمت چکانا پڑتی ہے. ہاں, اور اس وقت تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے جب اللہ کی عزت اور جلال کا سوال ہو. لیکن بھیڑ تو گناہ نہیں کرتی, اسے کیوں مرنا پڑتا ہے؟ تم کہانی میں چھلانگ لگا کر آگے جا رہے ہو. کون سی کہانی؟ تمام انبیاء کے وسیلے اللہ ایک عظیم کہانی سنا رہا ہے. ایک کامل آغاز, المناک بگاڑ, اللہ کا رہائی اور معافی کا منصوبہ, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنا.
अगर कामिल आगाज और बिगाड़ हजरत आदम और बीबी हवा की कहानी है तो ये रिहाई का मंसूबा क्या है? तमाम अहम अनासर यहाँ हज़रत इब्राहिम की कहानी में मौजूद हैं। भरोसा और कुर्बानी अल्लाह के रिहाई और मुआफ़ी के मंसूबे का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और बीबी हवा को अपने इज़्ज़त और जलाल के लिए जिंदा रहने को तख्लीक किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खबरदार किया कि गुनाह की सज़ा मौत होगी। कार एक्सीडेंट की तरह अगर मुकम्मल मुआफ़ी मुमकिन हो तो ये बहुत महंगी होगी। महंगी? मगर कैसे? तौबा माफी के लिए अल्लाह का तरीका है। ठीक है, बहुत खूब। इस शख्स के लिए जिसने एक झूठ के जरिए मूसा की तस्वराती बहन की बेइज्जती की, मुकम्मल तौबा कैसी होगी? इसे दोनों खानदानों के तमाम लोगों को बुलाना और उनके सामने इकरार करना होगा कि उसने जो कहा झूठ था। इस तरह शर्मिंदगी और नताइज मूसा की बहन से हट जाएंगे और उस पर आ जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा करेगा। तो भी इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह अल्लाह ने अंबिया के वसीले लोगों को कुर्बानी का सिलसिला दिया। कुर्बानी के वसीले ईमानदार अल्लाह के सामने इकरार करते थे कि उन्होंने गुनाह किया और अपनी शर्मिंदगी को ढांप नहीं सकते और वो अल्लाह की बेइज्जती करने के सबब से मौत के हकदार हैं। जानवर इसी नतीजे यानी मौत का सामना करता था और ईमानदार को माफी मिलती थी। जैसे अल्लाह ने हजरत आदम और बीबी हवा की शर्मिंदगी को एक जानवर के चमड़े से ढांपा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह लोगों से मोहब्बत करता है, लिहाजा माफी के एक तरीके के तौर पर उसने कुर्बानी और भरोसा करने की तरफ उनकी रहनुमाई की। मेरी तो समझ से बाहर है, एक जानवर की मौत किस तरह से इतनी कदर रखती है कि हमारे गुनाहों को ढांपे और अल्लाह की इज्जत को बहाल करे। हाँ, ये बहुत अच्छा मुशाहिदा है महमूद। एक बड़ा कामिल नहीं, सिर्फ एक कामिल कुर्बानी ही इस तरह की कुदरत रख सकती है। लेकिन अब तुम कहानी में आगे जा रहे हो। कौन सी कहानी? मैंने तुम्हें पहले बताया था, अल्लाह की कहानी। अंबिया तो गुनाह से पाक होते हैं, उन्हें तो इस तरह की कुर्बानी की जरूरत नहीं होती होगी। दोस्तों, ये अफसरदा करने वाली बात है। मैं मुत्तफिक हूँ, हम सब हमेशा हंसी खुशी रहने वाला इख्तिताम चाहते हैं ना, लेकिन हमारे गुनाह शिकस्तगी पैदा करते हैं जो हम अपने दिलों में महसूस करते हैं और हमें अल्लाह से जुदा करते हैं। अंबिया की तरह हम में से कोई अल्लाह की भलाई की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन तो भी हम हर रोज़ ऐसा करते हैं। और अली, तुम ये कैसे कह सकते हो कि अंबिया गुनाह से पाक होते हैं? हज़रत इब्राहिम ने झूठ बोला और खुद को बचाने के लिए कह दिया कि बीबी सारा उनकी बीवी नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार। हज़रत मूसा ने एक आदमी को कत्ल किया, हज़रत दाऊद ने एक मासूम शख्स के कत्ल का हुक्म दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। हज़रत ईसा अल मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुमने किसी औरत पर बुरी नज़र से निगाह की तो तुम अपने दिल में उससे जिना कर चुके। अगर पिछले महीने के तुम्हारे तमाम ख्यालात और अमाल टीवी स्क्रीन पर तुम्हारे ख़ानदान के सामने दिखाए जाएं कि कैसे तुमने हर वक्त अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह पर तरजीह दी और अल्लाह हर वक्त तुम्हारे तमाम ख्यालात और तमाम भेदों से वाकिफ़ है, तो तुम्हारे ख्याल में कौन ज़्यादा अहम है, अल्लाह या हमारे ख़ानदान? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? बहुत हो गई।